آج آپ کا ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے جس میں بہت سارا آپ نے پولیٹیکل انالیسس دیا ہے، 28ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا ہے، نئے صوبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا چیز ہونے والی ہے 28ویں ترمیم میں؟ پہلے نئے صوبے بنیں گے، پہلے این ایف سی ایوارڈ آئے گا یا کچھ اور ہوگا؟ نہیں، 28ویں امینڈمنٹ میں سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ 27ویں امینڈمنٹ میں یہ باتیں آنی تھی، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری کے دباؤ کے تحت وہ انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اب یہ 28ویں امینڈمنٹ میں اس لیے آ رہا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں صوبے بنائے جائیں گے۔ اس صوبے بنانے کے لیے تمام اختیارات جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے پاس ہے۔ جب تک صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی کے تحت وہ قرارداد منظور نہیں کرتی تو صوبے نہیں بن سکتے۔ اب وہ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا اختیارات کو دے کر فیڈرل گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے آرٹیکل 239 میں کہ تمام صوبے بنانے کے لیے وفاقی حکومت کی صوابدید پر کیا جائے گا اور قومی اسمبلی کی تمام اختیارات تجویز کر دی جائیں گے۔ ایک تو یہ بڑی تبدیلی۔ دوسری تبدیلی ہونی ہے آئین کی آرٹیکل 140A میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، جو ایم کیو ایم کا بڑا پرانا مطالبہ ہے، تو وہ اس کے مطابق بھی تبدیلی کر کے وہ وفاق کو دوبارہ مل جائے گی تمام لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروانے کے لیے اسی طریقے سے انتخاب ہوں گے جیسے قومی اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن میں انتخاب ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہے۔ تیسری نمبر آ رہی ہے این ایف سی کا، نیشنل فائنانس کا بھی آ رہا ہے، ایجوکیشن کا بھی آ رہا ہے۔ یہ جب تمام مطالبے جب پیش ہو جائیں گے 28ویں امینڈمنٹ میں تو یہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی تو بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم نے اس جو ہے 18ویں امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑنا، 18ویں امینڈمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو کنور صاحب پھر پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو پھر مخالفت کرے گی نا، نئے صوبے بننے کی بھی مخالفت کرے گی، این ایف سی کی وہ پہلے مخالفت کر رہے ہیں، لوکل باڈیز پہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا، تو پیپلز پارٹی کی بازو میں روڑنا پڑے گا، ادروائز تو وہ ساتھ نہیں آئے گی۔ یہ تو سیاست میں بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ وہی ندیم صاحب، آپ کی تو بڑی گہری نظر ہے تمام سیاسی معاملات پر بھی، انٹرنیشنل پر بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑا وسیع تجربہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پیپل پارٹی نے آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ان کو 6 نشستیں قومی اسمبلی کے ملنے کے بعد ان کو وفاق کی قومی اسمبلی میں سمپل میجارٹی مل گئی ہے۔ 170 کے لگ بھگ ان کے پاس ووٹ جو ہیں بن گئی ہے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو شامل کر کے، اور 132 تو مسلم لیگ این کے پاس آ گئی ہے۔ اب انہیں پیپلز پارٹی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد نظریہ ضرورت کے تحت نواز شریف نے زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، یہ میں 2 گورنر بھی دے دیے اور چیئرمین سینٹ بھی دے دیا اور خود صدر بھی بن گئے آصف علی زرداری صاحب۔ اب یہ سارے معاملے پر اثر و غور کرنے کے بعد سب سے پہلے پنجاب کے گورنر کو تبدیلی کرنے کا ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم پنجاب کے گورنر کو تبدیل کریں گے۔ مریم نواز مطالبہ کرے گی کہ چونکہ پنجاب میں ہماری اکثریت آ چکی ہے، وفاق میں بھی آ چکی ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کی۔ تو یہ پنجاب کا گورنر کا بھی دن گنے جا چکے ہیں، اور وفاق میں بھی صدر زرداری صاحب بھی جب دیکھیں گے کہ 18ویں امینڈمنٹ ختم ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنے سیاسی ضرورت کے تحت ممکن ہے کہ وہ بھی اتحاد سے نکل جائیں۔ اور جب وہ اتحاد سے نکلیں گے تو نیا سیٹ اپ ہو جائے گا، نئے انتخابات بھی آ جائیں گے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2026 کے اینڈ میں نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ سر پھر آپ کا تو تجزیہ یہ ہوا کہ سب کے دن گنے گئے؟ بالکل دن گنے جا چکے ہیں۔ آئیے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فضل طاہر صاحب محسوس کریں گے نا کہ ہمیں اب پیپل پارٹی کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو تو سر ڈاکٹر صاحب تو خود پریشان ہو گیا، آپ نے تو کہا ان کے بھی دن گنے جا چکے ہیں، 26 میں نئے الیکشن کروا رہے ہیں، وہ تو خود پریشان ہوں گے۔ پھر نیا سیٹ اپ آئے گا۔ دیکھو ملک کے اندر صورتیں اچھی نہیں جا رہی، اب بلوچستان میں بھی حالات خراب آ رہے ہیں، کے پی میں بھی دیکھو، کے پی میں دیکھیں آپ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا آج، اور جبکہ میں نے ایف سی کا وزٹ کیا ہوا تھا، جب جنرل ہارون اسلم تھے کور کمانڈر، مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا، دیکھیں آپ ایف سی کو دیکھ کتنا شاندار سسٹم تھا وہاں۔ یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک نیا سیٹ اپ لے کے آئیں گے کہ اب لوگوں کے اندر جو ایک پیپل پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ اس کا ایک ہی حال ہے کہ انتخابات کروا کے اب سب کو ہم ایک ہی ٹیبل پہ لے آئے، ایک ہی جگہ۔ ڈاکٹر طارق صاحب سے اس کا جواب لے لیں ڈاکٹر صاحب۔